والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گنہگار امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل سختی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، طویل گفتگو کا مزاج اگر سگری رکھتا اور 12 بجے کے قریب سے آپ تشریف فرما ہیں، میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام صحن حرم میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں اور عرض کنا ہوتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک اب تو میری آنکھیں بھی پوری ہو گئی ہیں، کائنات میں محمد عربی کا مبعوث فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک تو نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک اعزاز اور عطا فرما کہ آخر زمان پیغمبر جناب محمد عربی کا امتی بھی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے رسول کی آمد سے تقریباً 571 سال قبل اپنے حواریوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مبشرم برسولی، آج میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے لگا ہوں۔ عرض کیا حضرت وہ رسول کب تشریف لائے گا؟ فرمایا یأتی من بعدی، وہ میرے بعد تشریف لانے ہی والا ہے۔ حضرت ہم کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اسمہ احمد، میں تمہیں نام بتا رہا ہوں، آسمان میں اس کا نام احمد ہوگا، زمین میں اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ بادشاہ جو یمن کا تھا جس کو طب اول بھی کہا جاتا ہے، اس کی معیت میں 400 علماء حضور کی آمد سے تقریباً 1000 سال قبل میرے رسول کے انتظار میں سرزمین مدینہ منورہ بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی کا نام ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ
یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بازار میں کہتے میں کھڑا تھا تو وہ شخص جس کو زمانہ زید بن عمر بن نفیل کے نام سے جانتا تھا، تھوڑی آواز کم کرتے ہیں، کہتے ہیں زید بن عمر بن نفیل یہ کتب سماویہ کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا آخر الزمان پیغمبر تشریف لائے گا اور وہ غار حرا میں جلوہ فراز ہوگا تو جبریل امین کی قرأ باسم ربک الذی خلق کا نغمہ آ کر کے اس کو سنائیں گے۔ تو اس نے اپنی زندگی غار حرا میں گزاری، غار حرا کی بلندیوں میں، غار حرا کی خلوتوں میں ساری زندگی میرے اور آپ کے رسول کا انتظار کرتا رہا۔ اچھا پھر ایسا ہوا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے بازار میں کھڑا تھا تو یہ زید بن عمر بن نفیل غار حرا سے اترا، مکہ مکرمہ کے بازار میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ عامر بن ربیعہ تیرے بچپن کے ایام ہیں اور میں بڑھاپے کی وجہ سے موت کی دہلیز پہ آن کر کے کھڑا ہوں، دروازہ موت پہ دستک دے رہا ہوں، پتہ نہیں کب موت مجھے آ کر کے دبوچ لے اور میں آغوش موت میں چلا جاؤں۔ میں اہل مکہ کے بتوں سے بیزار ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پر کار بند ہوں اور انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں اور میں غار حرا کی خلوتوں میں آخر الزمان پیغمبر کے انتظار میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے اور میری آنکھوں کو وہ شرف نصیب ہو سکے کہ میں آخر الزمان پیغمبر کا چہرہ دیکھ سکوں۔ لیکن اگر تیری زندگی تیرے ساتھ وفا کرے تو تو نے آخر الزمان پیغمبر کو میرا سلام عرض کرنا ہے اور میری کہانی بیان کرنی ہے۔ حضور غار حرا کی خلوتوں میں آپ کے انتظار میں زندگی گزار کے چلا گیا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا مجھے بتا جا کہ اس رسول کو کیسے پہچانوں گا، اس کا حلیہ تو بیان کر دے۔ کہتے ہیں پھر کچھ اس نے رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا اور اس نے کہا میں نے کتب سماویہ میں پڑھا ہے کہ اس رسول کا قد مبارک بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہوگا ولا بالقصیر اور بہت زیادہ پست بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ میانہ درمیانے قد کے مالک ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں لکھا ہے اگرچہ میرے رسول کا قد مبارک درمیانہ تھا اور طویل قد و قامت کے صحابہ عمر بن خطاب، حضرت امیر حمزہ، عباس بن عبد المطلب دیگر موجود تھے، اس کے باوجود جب میرے رسول صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے تھے تو میرے رسول کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس نے بتائی، کہا کہ جب اس کی آنکھوں کو دیکھے گا نا تو اشکل العینین، اس کی آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے۔ یہ اشکل العینین اگر اوکھا لگے تو سوکھے لفظوں میں بتاؤں، کہا جب تو اس کی آنکھوں کو دیکھے گا تجھے کہنا پڑے گا کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں پڑھ کے سلائیاں رکھیاں ہیں، اکھ اگڑے تے انگ پیا جاتے جی میں خانہ کھل جاوے۔ کہا جب تو اس کے بالوں کو دیکھے گا نا تو بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور ان کے اندر بہت زیادہ خام بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے بالوں میں ہلال عید کی طرح خام ہوگا۔ اچھا یار اگر یہ اوکھا لگے تو سوکھے انداز میں بتاتا ہوں کہ جب تو اس کی زلفوں کو دیکھے گا تجھے کہنا پڑے گا کہ می بریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں، می بریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے صاحب ادھر ہی قبلہ بنیو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں، آجیو گولے پیچ زلف دے آتے راہی راہ خود جائے۔ حضور کی زلفوں کی کہانی چڑی
تو سنیے، یہ استاد حیدر علی آتش ہے، اس نے لکھا ہے محبوب کی زلفوں کے بارے میں کہ عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اچھا، اس کی تشریح دیکھیے کتنی حسین ہے۔ عرق کہتے ہیں پسینے کو، آلودہ بری ہوئی، زیر نیچے کاکل زلفوں کو۔ کہتا ہے جب میرے رسول کی زلفوں کے نیچے مبارک گردن پہ پسینہ آتا تھا نا تو منظر یہ بنتا تھا۔ اندھیری رات کس کو کہا؟ حضور کی زلفوں کو۔ برسات کس کو کہا؟ پسینے کے قطرات کو۔ بجلی کی چمک کس کو کہا؟ رسول اللہ کی مبارک گردن کی سفیدی کو۔ آپ سنیے، کہا عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اچھا، یہ حیدر علی آتش ہے، حضور کی زلفوں کو رات کہہ دیا، لیکن جب میرے امام نے قلم پکڑا حضور کی زلفوں کو تشبیہ دینے لگے، کہا نہیں، احمد رضا حضور کی زلفوں کو عام رات نہیں کہے گا۔ کبھی کیا کہو گے؟ تو آپ نے حضور کی مانگ کا نقشہ کھینچا نا، جب حضور علیہ السلام مانگ نکالا کرتے تھے درمیان سے، زلفیں دائیں بائیں چھٹ جاتی اور درمیان سے سر مبارک کی سفیدی نظر آتی۔ یہاں پہ ایک دیوانے نے لکھا اور حد کر دی، جب حضور زیتون کا تیل لگا کر کے زلفیں سنوارا کرتے تو چہرہ رسول کے ارد گرد زلفیں چھٹی ہوتی، حضور مانگ نکالنے کے لیے زلفیں چہرے سے ہٹاتے تو منظر یہ بنتا تھا حضور کی زلفیں آسمان کی کالی کٹا ہے، حضور کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور جب زلفیں ہٹاتے تو لگتا تھا آسمان کی کالی گٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا۔ حضرت نے مانگ کا نقشہ کیا کہنا کہا، جب حضور مانگ نکالتے تو سر مبارک کی سفیدی نظر آتی اور زلفیں میرے رسول کی لگتی جیسے یہ رات ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ حضور کی زلفوں کو رات کہا تو کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ کہا حضور کی زلفیں لگتی تھی جیسے یہ لیلۃ القدر ہے، اور سر مبارک کی سفیدی دیکھیں تو لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر کی فجر طلوع ہو رہی ہے۔ فجر تو ویسے بڑی حسین ہوتی ہے، اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اٹھنے کا مزاج رکھتے ہیں نماز کے لیے آئے تو لگتا نہیں ہے جیسے رحمت خدا بندی نے آ کر کے کام لیا ہے، اس کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، چھما چھم رحمتیں اتر رہی ہے زمین کے اوپر۔ یار عام جب صبح کی فجر حسین ہوتی ہے اور پھر لیلۃ القدر کی فجر ہو تو بتاؤ کتنی حسین ہوگی۔ والا حضرت نے نقشہ کھینچ دیا، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ جب اس رسول کا چہرہ دیکھے گا نا القمری، تو جو دیکھے گا یہ چاند لگتا ہے، لیلۃ القدر جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اچھا، اس نے تو 14ویں رات کا چاند کہہ دیا نا، لیکن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات دل پریشان ہوا، میں اٹھ کر کے در رسول پہ آیا۔ اچھا، جب کہیں سے سکون میسر نہ آئے تو سکون یا در رسول سے ملا کرتا ہے یا ذکر رسول سے ملا کرتا ہے۔ کہتے میں در رسول پہ حاضر ہوا تو وہاں پہ ایک ماحول ہی عجیب تھا اور دل کے اندر عجیب کیفیت بن گئی کہ لیلۃ الدہیان 14ویں رات کا چاند آفتاب پہ تھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں سرخ رنگ کا داری دار جبہ پہن کر کے آرام فرما رہے تھے۔ اچھا یار، یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، 14 صدیوں کے بعد اگر مدینے کا سفر ہو، اب جانتے کتنا بادب ہوتا ہے، انداز کتنا مؤدبانہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو رہی ہیں تو وہاں پہ دھڑکنوں کی آواز بھی کم ہو جاتی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس لیے ادب سے چلتی ہے باد صبا مدینے میں۔ اور پھر وہاں پہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، آج اتنا خدایا میں مدینے چلا۔ اچھا، پھر جب مدینہ منورہ کی حدود میں آپ داخل ہوتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب ہوتے ہیں
کبھی مدینے کے پہاڑوں پہ نگاہ پڑتی ہے، کبھی مسجد نبوی کے میناروں پہ نگاہ پڑتی ہے۔ پہاڑوں پہ نگاہ پڑے تو امام مالک کی بات ذہن میں نہیں آتی۔ جب امام مالک مدینہ منورہ میں کسی پرانی اور کچی دیوار کو دیکھتے، اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ساری دیوار دیکھی جائے، حضرت کیا خاص بات ہے اس دیوار میں؟ یہ دیوار مجھے پرانی لگتی ہے، ہو سکتا ہے یہ زمانہ رسول کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں سے رسول گزرے ہوں اور میرے رسول کی نگاہ اس دیوار پہ پڑی ہو۔ میں دیوار کو دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری نگاہ وہاں پہ پڑ جائے جہاں پہ میرے محمد کی نگاہ پڑی تھی۔ تو بتا مدینے کے پہاڑوں کو نہیں دیکھتا، یار یہ مسجد کے قریب ہے، جب رسول نکلتے ہوں گے تو ان پہاڑوں پہ نگاہ تو میرے رسول کی پڑتی ہوگی نا، تو بندہ پہاڑوں کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور اچانک پھر جب نظر مسجد کے میناروں پہ پڑے تو وہ آپ کو شعر یاد نہیں آتا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، پھر اچانک جو ہے وہ سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، آنکھیں ٹھر جاتی ہیں، جنہوں ویگ کے ٹھر دیا اکھیاں نے، جنہوں ویگ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیرے سارے شہرہ وچوں ایکو شہر مدینہ ہے۔ اچانک سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بھئی کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں دیکھو نگاہ اٹھا کے وہ سامنے میرے محمد کا گنبد نظر آ رہا۔ 14 صدیوں کے بعد نگاہ میرے رسول کے گنبد پہ پڑے تو سینہ ٹھر جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو ان کو گنبد نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکین کا چہرہ نظر آتا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رأیت، میں نے دیکھا رسول کریم علیہ السلام کو فی لیلۃ ذیحیان، 14ویں رات کا جب چاند آب و تاب پہ تھا اور آپ نے سرخ رنگ کا داری دار جبہ پہنا ہوا تھا، بس یوں ہی عشق مچلنے لگا۔ جابر دیکھو ذرا، آسمان کا چاند زیادہ سونا لگتا ہے یا میرے محمد کا چہرہ زیادہ حسین ہے؟ آپ جابر کیا فیصلہ کیا؟ کہتے انظر الی القمر، ایک نگاہ اٹھا کے میں چاند کو دیکھتا، دوسری نگاہ جھکا کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا، پھر اس نتیجے پہ پہنچا فائدہ ہوا احسن عندی من القمر، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند بھی محمد کے قدموں کی خراط لے کر زمانے میں روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ جب دیکھیے حضرت حسن صاحب نے ہاتھ نہیں کرتی، کہا احسن منک لم تر، آپ جیسا حسین تو حضور آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کیا اجمل منک لم تلد، کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا۔ ماں تو پیدا تب کرتی جب رب نے آپ جیسا حسین دوبارہ تراشا ہوتا، آپ جیسا حسین تو دوبارہ بنایا ہی نہیں کیا۔ سرحد سے میرے مجدد کی آواز بھی آتی ہے نا کہ مثل او در عالم امکان متصور نیز، حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیسے سونا آ سکتا ہے؟ خدا نے اس سچائی بن چڑھیا جس وچ محمد نو ڈالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، نہ کہ محمد رب نے قلب توڑ دیتا۔ احسانی صاحب نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اگر یہ انداز اوکھا لگے تو سوکھے انداز میں ترجمہ کروں کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ضابطہ ہے جہاں پہ پھول ہوتا ہے کاندھے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ شمع جلتی ہے دھواں بھی ہوتا ہے۔ میرے رسول ایسی شمع رسالت ہے جہاں پہ روشنی تو ہے لیکن دھوئیں کا نام و نشان نہیں ہے، اور گلشن وحدت کے میرے رسول ایسے پھول ہیں جہاں پہ خوشبو تو ہے کانٹے کو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور بھی کہا کاننا کا خلقت کما تشاء، تو سچی بات تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اچھا بھی حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جیسا حسین ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، حضور کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس نے 3 جملوں میں رسول اللہ کی سیرت کو بھی بیان کیا، صورت کو بھی بیان کیا۔ آپ بتا حضور کیسے تھے؟ تو کہا کہ احسن الناس اجود الناس اشجع الناس، جو علماء ہیں ان لفظوں کا حسن جانتے ہیں کہ احسن میں، اجود میں، اشجع میں جو ہے وہ معنی
کس حد تک مبالغے کا پایا جاتا ہے اور کس حد تک مبالغے کا معنی کرنا جائز ہے. کہا کہ لفظوں کا ریدم دیکھیے احسن الناس اجود الناس اشجع الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں حضور جیسا بہادر بھی کائنات میں نہیں آیا، حضور جیسا سخی بھی زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا. کہا حضور جیسا حسین دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. احسن الناس اجود الناس اشجع الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے حد کر دی. کہا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ. جب حضور کا چہرہ دیکھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے میرے محمد کی پیشانی میں اتر آیا. اچھا اگر ان ساری باتوں کا میں خلاصہ نکالوں تو گولڈے کے تاجدار نے حد نہیں کر دی. کہا بک چند بدر شاشانی متھے چمکے داغ کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہن مد بریاں. اور آگے آپ کے ذوق نے لکھا اس صورت نو میں جانا. یہاں پہ گولڈا ہے اور مدینہ کہاں پہ ہے؟ ایسے نہیں لگتا لفظوں سے جیسے گولڈے کا تاجدار حضور کے بیڑے میں کھڑا ہے، حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے اس صورت نو میں جانا جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی میں. اچھا جو بھی کوئی لکھ لے بعد میں یہی کہنا پڑے گا لا یمکن الثناء کما کانا بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ ہے. یہ کہنا پڑے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ کہنا پڑے گا بھائی داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو آقا تیرا نام کر لیا. کہتے ہیں کہ اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا، میرے دل میں رسول اللہ کی محبت بیان کی. اب انتظار میں لیل و نہار گزارنے لگا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے صبح ہوگی جسے تیری راہ تکتے تکتے. کہتے ہیں حضور کے انتظار میں زندگی گزارنے لگا. ادھر امیر قریش عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سینے حرم میں ایک درخت نمودار ہوا ہے جس کی بلندی آسمان تک چلی گئی اور اس کی شاخیں دیکھتے ہی دیکھتے مشرق و مغرب کے اندر پھیل گئی اور کچھ لوگ اس کی شاخوں سے آگے چمٹ گئے اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آسمان سے خوبرو جوان اترتے ہیں جو ان کی آنکھوں کو ضائع کرتے ہیں، اعضائے بدنیہ کو توڑتے ہیں اور ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے دھکیلتے ہیں. امام سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے اور امام ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے. تو کہتے ہیں میں پریشان تھا، زلفیں بکھری ہوئی تھی، کمبل شانوں پر لٹک رہا تھا. کہانا کے پاس گیا تو جب میں نے خواب بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے قریش اگر تو سچ کہتا ہے نا تو میں تجھے بشارت دیتی ہوں ان قریب تیری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کعبے کے رب کی طرف سے نیا دین لے کر آئے گا، دین کی تبلیغ کا آغاز سینے حرم سے کرے گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دین، اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی. امیر قریش فرماتے میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے کہا بتاؤ اس درخت کی بلندی آسمان تک دیکھی ہے؟ ہاں اس کا ذکر زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آسمانوں تک چلا جائے گا. یہ اس کا کی بات نہیں ہے، میری ماں کی آواز بھی آتی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرفہ گھوم کان کدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان. اور یہ میرے امام نہیں بلکہ قرآن بھی کہتا ورفعنا لک ذکرک کہ وہ پیارا ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہن کے کائنات میں تشریف لائے گا. کہتے ہیں میرا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے باہر کے موسم میں گلاب کا پھول کھلا کرتا ہے. میں نے کہا بتا بھی اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا اس کے پیروکار ہوں گے، اس کی امتی ہیں جو اس کا کلمہ پڑھیں گے. نام سادہ لفظوں میں بتاؤں تو کہا چمٹے ہوئے لوگوں میں کسی کو صدیق کہا جائے گا، کسی کو فاروق کہا جائے گا. چمٹے ہوئے لوگوں میں کسی کا نام عثمان ہوگا، کسی کا حیدر کہا ہوگا. چمٹے ہوئے لوگوں میں کسی کو حسن، کسی کو حسین، کسی کو فاطمہ کہا جائے گا. چمٹے ہوئے لوگوں میں نام خدیجہ کا بھی آئے گا، نام عائشہ کا بھی آئے گا رضی اللہ تعالی. اچھا کہتے ہیں کہ چمٹے ہوئے لوگوں میں نام جو ہے وہ اس کے امتیوں کے ہوں گے جو اس کا کلمہ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاٹنے والے لوگ کہا مکے کے بڑے بڑے سردار اس کے دشمن ہوں گے. جب میں نے یہ لفظ سنے تو لبوں کی مسکراہٹ نرم ہونے لگی، آنکھوں کی چمک مفقود ہونے لگی، چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ مغموم طبیعت میں ڈلنے لگی. اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، آسمان سے اترتے ہوئے لوگ ہیں نا
وہ اس کی حفاظت پہ مامور ہوں گے. کسی کو جبریل کہا جائے گا, کسی کو میکائیل کہا جائے گا, کسی کو اسرافیل کہا جائے گا. اور قرآن پڑھیے سب سے بڑی بات میرا مالک فرماتا ہے اللہ یعصمک من الناس, محبوب عرش کا رحمان خود تیری حفاظت فرمائے گا. کہتے میں تیز سے قدم اٹھا کے آیا, سینے حرم میں سجدہ شکر ادا کیا, اب انتظار کرنے لگا کب وہ سہانی گھڑیاں آئیں گی جب ایسا حسین بیٹا میری اولاد میں پیدا ہوگا. کبھی کبھی جناب ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے, لگتا ہے وہ درخت سے مراد یہی بیٹا ہے, لیکن میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئی, میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئی, مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ سحری کا وقت تھا, میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, میں نے دیکھا ستارے زمین کے قریب آنے لگے. امام سیوطی کو پڑھی الخصائص میں لکھا ہے, اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبۃ اللہ بھی جھکنے لگا, میں نے دیکھا کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے ان کے بعد زمین پہ گرنے لگے. میں نے کہا یہ قیامت کا منظر لگتا ہے. اچھا اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی, میری چادر کو کھینچ کے کہا میرے قریش مبارک ہو, تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں کعبے کے رب نے ایک بیٹا پیدا فرمایا. کہتے ہیں میں تیز قدم اٹھا کے طواف کعبہ کی تکمیل کر کے جانے لگا تو حاطف سے آواز آئی عبد المطلب ہم نے آسمانوں پہ اس کا نام احمد رکھا ہے, تو نے زمین پہ اس کا نام محمد رکھنا. آمنہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا ہر طرف روشنی ہی روشنی, نور ہی نور, اجالا ہی اجالا, چانن ہی چانن ہے. اچھا یار اقبال خواجہ تعظیم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کس کی حیبت سے روح سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. کعبہ یوں نہیں جھک رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا لوگوں تو میرا طواف کرو, میں سلام عرض کر کے آیا جو میری بھی آبرو بچانے کے لیے کائنات میں آ گیا ہے. میرے امام نے نقشہ نہیں کھینچا, ہاتھیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. کہتے ہیں کہ نور ہی نور, سیدہ آمنہ کہتی اتنا نور پھیلا تھا, اتنا چراغا ہوا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. 20 لوگوں نے اس کو لکھا ہے. کہتی میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا تھا. رک کر کے ایک بات کہتا چلوں کہ اگر سیدہ آمنہ کی نگاہ مکہ مکرمہ سے ملک شام تک جا سکتی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے سیدہ آمنہ کی نگاہ بصرے کے بازاروں تک جا سکتی ہے, تو کیا میرے محمد کی نگاہ مدینے سے یہاں تک نہیں آ سکتی؟ لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے دین پڑھ لیا میرے بھائی کہ نبی دیوار کے پیچھے قدم نہیں رکھتا. نہیں, ہم تو آج بھی دعائی دیتے ہیں امتی فریاد جو کرے حال ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اچھا اگر محبت کی زبان آپ کو سمجھ آئے تو سنو, سیدہ آمنہ کیا کہتی اتنا نور, اتنا اجالا, اتنا چانن ہوگا کہ میں مکے میں بیٹھی تھی ملک شام کے محلات دیکھ رہی اور اتنا چراغا ہوا, اتنی روشنی پھیل گئی کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو آج میلاد کے موسم میں ہم چراغا کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا تم نے سنا نہیں کہ میرے رب نے اتنا چراغا کیا کہ مکے سے لے کے ملک شام تک, شام سے لے کے بصرے کے بازاروں تک زمانہ جگمگا رہا تھا. اگر سچی بات کہوں تو کائنات میں جتنا بھی چراغا ہے, جتنی بھی روشنیاں ہیں, جتنا بھی چانن ہے, یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے محمد کے قدموں کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مختصر کرتا ہوں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سیدہ خدیجہ, جناب صدیق اکبر, مولا کائنات, زید بن حارثہ, انہوں نے حضور کے دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کی. تو حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے پاس آ گیا تو میں نے حضور کو دیکھا, گلیہ بیان کیا تھا, میں نے پہچان لیا, کلمہ پڑھا. میں نے عرض کیا حضور ایک شخص ہے زیاد بن عمر بن نفیل غار ہرا کی خلوتوں میں آپ کے انتظار میں زندگی گزار کے چلا گیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ سے آسمان کی طرف کیا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں زیاد بن عمر بن نفیل جنت میں اپنے دامن کو گھسیٹتے ہوئے خرامہ خرامہ چل رہا ہے. ان لوگوں نے زندگیاں قربان کرتی میرے رسول کے انتظار میں. میرے بھائی ہم اپنے وقتوں پہ ناز نہ کریں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا. ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی, ہم نے التجا بھی نہیں کی, ہم نے کوئی منت بھی نہیں مانگی. ہمارے تو وقت نے یہ عمل کی نا
کہ ہماری آنکھ بھی ٹھیک سے نہیں کھلی تھی کہ امام صاحب نے اپنے مبارک لب کانوں کے قریب کی یہ نغمہ سنایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، آنے والے مبارک کو تو سونے محمد کا غلام بن کے کائنات میں آیا۔ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا۔ ہمیں ان کا غلام کیا، ہم تو اپنے بختوں پہ ناز کریں۔ ایک دن کے، ایک رات کے، ایک گھنٹے کے میلاد کے ہم قائل ہی نہیں، ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں تو آگے شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ سن لیجیے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام کچھ اور ایک معنی کرتا ہے۔ اگر ہم ساری رات محفل میلاد میں گزارتے ہیں اور گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، سجانے چاہیے بھائی، دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر ابو لہب جیسا بدترین کافر، امام بخاری نے اس کہانی کو لکھا ہے، بدترین کافر ابو لہب جیسا بھتیجے کی خوشی سن کے صحابہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کرے تو اشکر ایمان میں روح نہیں رکھتا، تو رب ہمیں کیسے بے روح رکھے گا؟ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ سن لیجیے، اگر ہم ساری رات محفل میلاد میں گزار کے اور گلیاں بازار سجا کے تہجد کے وقت آغوش نیند میں چلے گئے، فجر کی توفیق نہ ہوئی، ہمیں حی علی الصلاۃ فلاح کی آواز سن کے بھی ہمارے قدم بوجھل ہو گئے، پیشانی ثقیل ہو گئی، زبان مکفل ہو گئی، قدم نہیں اٹھے رب کے گھر کی طرف اور پیشانی نہیں جھکی رب کی بارگاہ میں، زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہیں ادا پہ، تو سن لیجئے، اس رسول کا میلاد مناتے ہو، اسی رسول نے فرمایا رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ کیسے میلاد کی برکتیں سمیٹ پاؤ گے؟ سینے پہ ہم نے نقش نارائن لگا دیا، لیکن سینے کے اندر حسد بھی پایا گیا، بغض بھی پایا گیا، کینے جیسی لعنت بھی پائی گئی، تکبر بھی پایا گیا، تو مجھے بتاؤ نقش نارائن کی برکتیں ہم کیسے سمیٹ پائیں گے؟ ہم نے اپنا ظاہر سجا لیا، لیکن ہم نے اپنے باطن کو جو اجڑا ہوا چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ کیسے ہم میلاد کی برکتیں سمیٹ پائیں گے؟ صاحب سنا کہ قیامت کا جو منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، نبیوں کی زبان میں ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اگر ہم نے میلاد بھی منایا، رسول اللہ کی آنکھوں کو دیکھا بھی، ہم نے میلاد بھی منایا، حضور کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر کے سن کر کے ہم نے عمل کی کوشش بھی کی، تو جب یوم یفر المرء من اخیہ کا منظر ہوگا، اذهبوا الی غیری کی سزائیں ہوں گی، آپ کو پتہ ہے میرے رسول کی دونوں باہیں پھیلی ہوں گی، آواز آئے گی آنا لہا، در بدر بھٹکنے والوں ادھر آؤ، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ آ جائیے صاحب، ہم میلاد بھی منائیں، ہمارے پاس زبانی نعرے نہ ہو، غلامی رسول میں دونوں ہاتھ بلند کر کے موت بھی قبول ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، اگر موت قبول ہے تو ہمیں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ والدین کی فرما برداری قبول کیوں نہیں ہے؟ اتباع رسول قبول کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ کی یہ سنت ہمیں قبول کیوں نہیں ہے؟ تو صحیح آ جائیے، آج ہم حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اگر ہم میلاد کی محفل میں آئیں گے تو یقیناً ہمیں میلاد کی برکتیں نصیب ہوں گی، میلاد کا نور ہمارے جو وہ من کو، ہمارے باطن کو ستھرا کر دے گا، نور سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، کہے کہ لفظوں کو میرا مالک دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔